اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، خاتم الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ اونچی آواز نال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جا رہی ہیں۔ ساتھ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ ہیں۔ کبھی سیدنا صدیق سامنے آ جاتے ہیں، کبھی پیچھے میرے محبوب کے آ جاتے ہیں، کبھی دائیں آ جاتے ہیں، کبھی بائیں آ جاتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ، فرمایا خیریت تو ہے، آج ایک طرف سے نہیں چل رہے، کبھی آگے آ جاتے ہو، کبھی پیچھے آ جاتے ہو، کبھی دائیں آ جاتے ہو، کبھی بائیں آ جاتے ہو۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا آقا اس وقت دشمن آپ کے ہیں، اور جب مجھے خدشہ پیش آتا ہے کوئی سامنے سے حملہ نہ کرے اس لیے میں آگے آ جاتا ہوں، سامنے آ جاتا ہوں۔ جب مجھے یہ خوف آتا ہے کوئی پیچھے سے آپ پہ حملہ نہ کر لے میں اس لیے پیچھے آ جاتا ہوں۔ آقا جب مجھے محسوس ہوتا ہے یہاں سے کوئی دائیں سے آ کر حملہ کر سکتا ہے اس لیے میں دائیں آ جاتا ہوں۔ جب مجھے یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے اس وادی سے جو گزر رہی ہے یہاں کوئی بائیں کی طرف آ کر حملہ کرے گا میں اس لیے بائیں آ جاتا ہوں۔ ایک ہی بندہ ہے حفاظت میرے محبوب کے اس انداز میں کر رہا ہے۔ قربان جاواں جناب سیدنا صدیق اکبر ساتھ ساتھ لے کر جا رہے ہیں، اور جب غار ثور کے دامن میں پہنچے جناب سیدنا صدیق اکبر ٹیڑھے ہو کر یوں کھڑے ہو گئے۔ میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ، فرمایا خیریت تو ہے، کوئی تکلیف ہو گئی ہے، پاؤں میں کچھ چبھ گیا ہے، خیریت تو ہے نا؟ جناب سیدنا صدیق اکبر آنکھوں سے آنسو رواں ہے، موتیوں کی طرح جھڑ رہے ہیں۔ عرض کیا آقا پتھریلی زمین ہے، محبوبہ غار بڑی دشوار ہے، راستہ بڑا دشوار ہے، جو حاجی ہیں وہ جانتے ہیں اللہ ہر ایک کو حج بیت اللہ مدینہ منورہ کی زیارت کی سعادت نصیب فرمائے۔ اب جب وہاں پہنچو غار کے راستے بھی لوگ عربیوں نے بنا دیے ہیں، پھر بھی وہاں تک جانا محال ہے، جوان بندہ بھی نہیں جا سکتا۔ یہ دیکھو نا یہ جا رہا ہے جناب صدیق اکبر اکیلا بھی نہیں ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر کہنا کیا چاہتے ہو؟ عرض کیا آقا آپ میرے کاندھوں پہ سوار ہو جائیں، آج میرے کاندھوں پہ بیٹھ جائیں، میں آپ کو لے کر ذرا جاؤں نا۔ توجہ توجہ ایمان والے ہو، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہوگا ابو بکر راستہ بھی دشوار ہے اور مسلسل چڑھائی بھی ہے اور یہاں جوان بھی نہیں جا سکتا، زمین بھی پتھریلی ہے، اب تو میرا کس طرح بوجھ اٹھا کے جائے گا؟ صدیق نے رو کے کہا ہوگا آقا غلام حاضر کھڑا ہوا ہے، آپ کے پاؤں میں پتھر چبھ جائے یہ مجھ صدیق سے برداشت نہیں ہوتا، لہٰذا مہربانی کیجیے آپ میرے کاندھوں پہ سوار ہو جائیے۔ ذرا تصورات کے اندر آؤ، میرے نبی صدیق اکبر کے کاندھوں پہ سوار ہیں، ذرا تصورات میں آؤ، بندہ کاندھوں پہ سوار ہو، ہاتھ کہاں ہوتے ہیں؟ اتے اچھی بول بو کتنا ہوتے ہیں؟ ہاتھ سر تے، سر صدیق کا، ہاتھ میرے محبوب کے، پاؤں لگ رہے ہیں صدیق کے سینے پر، ایڑیے میرے محبوب کی صدیق کے سینے پر۔ ذرا تصورات کے اندر آؤ، منظر کشی کرنے لگاؤ۔ آج مولوی بھی، خطیب بھی، آپ بھی بڑے شوق سے سنتے بھی ہو، بیان بھی کرتے ہو۔ اونٹنی مائی حلیمہ کی کمزور تھی،
چلنے میں دشواری تھی، چل نہیں سکتی تھی، جب محبوب سوار ہوئے تو ہوائی جہاز بن گئی، اونٹنی برکت والی بن گئی، ساری اونٹنیوں سے اعلیٰ بن گئی۔ آج وہ محبوب صدیق کے کاندھوں پر سوار ہے، پھر میں کیوں نہ کہوں ساری امت سے اعلیٰ بن گیا۔ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ سمجھ آتی تو مسجد سبحان اللہ سے گونج جاتی۔ توجہ، اسی سبحان اللہ چھوڑو۔ آج صدیق کے کاندھے پر محبوب سوار ہے تو یہ پوری امت سے اعلیٰ ہے۔ توجہ توجہ، یہ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں زمین پر لگی، رب آب زمزم کے چشمے جاری کر دیے، آج وہ ایڑیاں محبوب کی صدیق کے سینے پر لگ رہی ہے۔ صدیق کا سینہ بھی رب نے علم و حلم سے کھول دیا ہے۔ توجہ توجہ، جا رہی ہیں، اس سے بھی زیادہ تیزی میں جا رہی ہیں اور اس پہاڑی پہ جا رہی ہیں، محبوب کو لے کر محب لے کر جا رہا ہے۔ صدیق اکبر نے کاندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، منظر کشی کرنے لگا ہوں۔ توجہ دل تالے والوں، میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء کو لے کر غار کے دہنے میں پہنچے، نیچے بٹھا دیا۔ میرے محبوب نے فرمایا صدیق اب کیا ہے؟ صدیق نے عرض کیا سونا پہلے میں داخل ہوں گا، اندر کی صفائی کروں گا، پھر آپ آنا۔ علماء سے سنا کرتے ہو، میں مزید ایک بہترین موتی دینے لگا ہوں، اگر میرے اس بات سمجھ آ جائے، پلے پڑ جائے، ذہن منور ہو جائے، ایمان روشن ہو جائے، سبحان اللہ میں بخل نہیں کرنا۔ صدیق غار میں پہلے گئے، آقا میں پہلے جاتا ہوں، صفائی کرتا ہوں، پھر آنا۔ یاد رکھنا، جس دل میں سب سے پہلے صدیق اکبر کی محبت جائے گی، رب سمجھانا یوں چاہتے ہو کائنات والے ہو، میرے محمد کی محبت بعد میں اس گھر میں اس دل میں آئے گی جس دل میں پہلے صدیق کی محبت ہوگی۔ صدیق کی محبت ہوگی، اندر کی صفائی ہو جائے گی، میل کچیل شرک والا بدعت والا رسومات والا ختم ہوگا، پھر میرے محمد کی محبت پیدا ہوگی۔ جس دل میں صدیق کی محبت نہ ہو، اس دل میں میرے نبی کی محبت داخل ہو سکتی۔ اونچا بولیے نا، اس دل میں میرے نبی کی محبت داخل نہیں ہو سکتی۔ صدیق گئے صفائی کر رہے، علماء سے سنا کرتے ہو، اپنی پگڑی اپنا قمیص مبارک اتارا، ٹکڑے کیے، چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں، بند کرتے جا رہے ہیں، بند کرتے جا رہے ہیں۔ خلاصہ کلام، توجہ توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سوراخ بند کرتے کرتے بالآخر ایک سوراخ بچ گیا ہے۔ عرض کیا آقا اندر کی صفائی بھی ہو گئی ہے، سوراخ بھی سارے میں نے بند کر دیے ہیں، آئیے نا ذرا غار کے اندر تشریف لے چلیے نا۔ کسی شاعر نے اپنے انداز میں ترجمہ کیا ہے، کہتا ہے سید صدیق دا گھرانہ آقا دا دیوانہ لگدا ہے، سید صدیق دا گھرانہ آقا دا دیوانہ لگدا ہے، شمان رسالت آقا صدیق پروانہ لگدا ہے، کافراں کولوں نہیں ڈردا، سب تو پہلے کلمہ پڑھدا، نظر نبوت دا پہلا نشانہ لگدا ہے، سید صدیق دا گھرانہ آقا دا دیوانہ لگدا ہے۔ آدھے ہجرت دی شب غار دا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہجرت دی شب غار دا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، جھولی صدیق دی نبوت دا مہمان خانہ لگدا ہے۔ توجہ توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا میرے پیارے پیغمبر غار میں آئے، صدیق نے اپنی گود پھیلا دی، آقا آپ آرام کریں، میری گود
میں آپ سر تو رکھ دینا۔ میرے محبوب نے اپنا سر مبارک صدیق کی گود کے اندر رکھا، صدیق نے اپنی ایڑی اس سوراخ میں دے دی جو بند نہیں کیا ہوا تھا، اور میرے پیارے پیغمبر کا چہرہ انور کھلا ہوا ہے، صدیق زیارت کر رہا ہے۔ آج ایسا منظر ہے، محبوب کی زیارت کرنے کے لیے آج عمر بھی موجود نہیں ہے، عثمان بھی نہیں ہے، علی بھی نہیں ہے، طلحہ بھی نہیں ہے، زبیر بھی نہیں ہے، خدیجہ بھی نہیں ہے، عائشہ بھی نہیں ہے، حفصہ بھی نہیں ہے، میمونہ بھی نہیں ہے، ام حبیبہ بھی نہیں ہے، میرے نبی کی ازواج بھی نہیں ہے، میرے نبی کی بنات بھی نہیں ہے، میرے نبی کے اصحاب بھی نہیں ہے، چہرہ پیغمبر کا ہے اور آنکھیں ابو بکر کی ہے جو زیارت کر رہی ہیں، دیدار کر رہی ہیں۔ مفسرین کرام نے لکھا ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے رحل پہ قرآن کھلا ہوا ہو اور قاری قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، میرے نبی کا چہرہ انور کھلا ہوا ہے، صدیق کی گود ہے، زیارت کر رہا ہے۔ توجہ توجہ ایمان والے، ادھر کافر ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ رہے ہیں، میرے محبوب نہیں ملے۔ خلاصہ کرنے لگا ہوں، کافروں کو یقین ہے اگر آقا یہاں نہیں ہے ابو بکر کے گھر ہوں گے۔